مشکوٰۃ شریف کے مطالعے کے دوران ایک حدیث مطالعے میں آئی تو مناسب لگا کہ آپ حضرات کو بھی یہ حدیث بتا دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس گناہ میں بڑے لوگ ملوث ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ فیشن ہو گیا ہے۔ کسی کے عیب کو اچھالنا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی بہتان لگانا، کسی کو گناہوں کا طعنہ دینا، یہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن سے اس کی نحوست، اس کی قباحت اور اس گناہ کی جو برائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اتنے ہم لوگ اس گناہ میں ملوث ہو گئے اور گناہوں پر جری ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی کسی مومن کو کوئی عیب لگائے یا اس کی طرف کسی غلط بات کی تہمت لگائے یا کوئی غلط بات اس کی طرف منسوب کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے، یعنی جب تک وہ توبہ کر کے اس گناہ سے نہیں نکل جائے گا اس وقت تک وہ اسی حالت میں رہے گا، یعنی دوزخیوں کا جو خون ہوگا، پیپ ہوگا، اسی خون اور پیپ میں وہ رہے گا۔ جہنمی ایک خطرناک چیز ہے، اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے جہنم میں داخل ہونا، اور اس پر یہ کہ اس میں جو دوزخیوں کا، جہنمیوں کا جو پیپ اور خون ہوگا، اس خون اور پیپ میں یہ آدمی ہوگا۔ کون سا آدمی؟ جس آدمی نے کسی مسلمان کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کی، کسی عیب کو منسوب کیا اور ایسی بات جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ کسی کے اندر وہ گناہ موجود نہیں ہے، وہ عیب موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، اس کی طرف منسوب کر کے اس کو طعنہ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، پھر ہم کہتے تو جھوٹا ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم اس گناہ کی نسبت اس کی طرف کر رہے ہیں کہ بھائی تو نے فلاں گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہم سب کی، آپ سب کی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی کسی سے گناہ ہو گیا، حقیقت معنی میں اس نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، ہم کو پتہ ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ بھائی اس نے توبہ بھی کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہوگا، پھر بھی ہم اس کو اس گناہوں پر عار دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، اس کو غیرت دلاتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر شرم دلائے، عار دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ طعنہ دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ بھائی تو چور ہے، حالانکہ وہ چوری کیا ہے اور توبہ کر چکا، چوری سے، گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، پھر آپ اس کو عار دلا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عار دلانے والا شخص جب تک کہ چوری نہیں کرے گا، وہ اس گناہ میں، چوری کے گناہ ملوث نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے جو بھی گناہ ہے، جو بھی گناہ کسی نے کیا اور اس نے توبہ کر لیا اور آپ نے اس کو عار دلایا، شرم دلایا، غیرت دلائی اس گناہ کی طرف منسوب کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک غیرت دلانے والوں کی، شرم دلانے والے کی موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔